تو ان کے پاس کوئی مورل سٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ چیز ڈیفائن کرنی ہے آج کی. یہ معیار بالکل بھی ہرگز نہیں ہے کہ کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے, کیا چل رہا ہے آس پاس, واٹ از نارمل. آج معیار ہم نے طے کر لیا, صحیح اور غلط کا صرف یہی ایک معیار ہے. جو سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہو گیا, ایسا نہیں ہے. کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین, آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے پرپز آف لائف اینڈ میننگ آف اسلام. یہ دنیا کیا ہے, انسان کیا ہے, ہمارا دین اسلام کیا ہے اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. اس بات کو ہم نے آج سمجھنا ہے. ہم نے ٹریڈیشنل مسلم نہیں بننا, ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ مسلمان ہونے کا آخر مطلب کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو بس ہم مسلمان کہلوائیں گے, اس کی رسومات روایات پر عمل کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم نے سمجھنا ہے, سب سے پہلے یہ بیسک بات سمجھنی ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. تو آئیے ناظرین گوگل سے پوچھ لیتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف اسلام. اسلام کا مطلب ہے اطاعت, سبمیشن ٹو گاڈ, کمپلیٹ سبمیشن. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, اطاعت کرنا. اطاعت اسلام کی لفظی معنی ہے. اب ہم نے اطاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہم نے اب اپنی زندگی گزارنی ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق, اس کے فرمان کے مطابق, اس کی شریعت کے مطابق, جو کہ تمام جہان کا مالک ہے اور جس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے. اب ناظرین, دنیا کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپ دیکھیں, ایک جانب یہ دنیا ہے, سمجھیں ایک طرف ہے 100 اور ایک طرف ہے انفینٹی. اب اس 100 کا اس انفینٹی سے کیا مقابلہ ہے, کیا کمپیریزن ہے؟ کوئی بھی جس کو بیسک میتھ نالج ہے وہ بتا سکتا ہے کہ 100 ڈیوائڈ بائی انفینٹی کیا ہوتا ہے؟ 0. تو یعنی کہ یہ دنیا کی زندگی اگر کسی انسان کی 100 سال کی بھی ہوتی ہے تو وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ 0. اور یہ صرف 100 سال ہے. اگر اس کی جگہ ہم 100 بلین ٹریلین 1000 بھی پٹ کر دینا یہاں پہ انفینٹی, ظاہر ہمیں لگے گا کہ وہ تقریباً ختم ہی نہیں ہوگا, بٹ اٹ ہیز این اینڈ پوائنٹ. اس نے آ کے ختم ہو جانا ہے. جبکہ انفینٹی کا مطلب ہے لامحدود, اس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا. اور ہم اس چھوٹی سی 100 سال کی 60-70 سال کی زندگی کو چوز کریں گے اس انفینٹی کے مقابلے میں. کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں؟ ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم نے اس دنیا کے دھوکے کو پہچاننا ہے. یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے. ہم نے فوکس کس پہ کرنا ہے؟ اپنی آخرت کی زندگی پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. انسان جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی, اور جو ذرے برابر بھی گناہ کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گا. تو ہم نے اب اس انفینٹی رول کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ, اور اس انفینٹی رول کو اپنے مائنڈ میں فٹ کر لینا ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہماری آخرت کی کھیتی ہے. اور اب ہم نے سٹینڈرڈ ڈیفائن کرنا ہے کہ صحیح اور غلط کا ہمارے پاس کیا سٹینڈرڈ ہے. یاد رکھیں, ویسٹ میں وہ یہ سٹینڈرڈ فالو کرتے ہیں کہ جو کسی انسان کو صحیح اور غلط لگ رہا ہے وہ صحیح ہے. اور پھر اس طرح کی پرابلمس جنم لیتی ہیں ان میں کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ مرد کا نکاح ہو سکتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ اینی باڈی کین آئیڈینٹیفائی ایز اینی تھنگ, جبکہ ان میں ہی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, جو آپ پیدا ہوئے ہیں آپ وہی ہیں. تو ان کے پاس کوئی مورل سٹینڈرڈ نہیں ہے کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرنے کا یا فیصلہ کرنے کا. اور ہمارے پاس سٹینڈرڈ موجود ہے. صحیح اور غلط کا صرف ایک ہی سٹینڈرڈ ہے. یاد رکھیں, کچھ دوست احباب سے ہم کبھی کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے, اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ چیز ڈیفائن کرنی ہے آج کی کیسے ہوتا ہے. صرف یہ ایک معیار ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہے وہ درست ہے, اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اب صرف یہ ایک معیار ہے. یہ معیار بالکل بھی ہرگز نہیں ہے کہ جو چیز سوسائٹی میں چل رہی ہے, جو چیز عام ہے وہ صحیح ہو جائے گی. یاد رکھیں, کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ کفار مکہ کے پاس کیا دلیل تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کیونکہ ہمارے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں. جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب نے کیا چیز دیکھی؟ انہوں نے کیا یہ دیکھا کہ کیا چل رہا ہے آس پاس, واٹ از نارمل, سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے؟ ہرگز نہیں. انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے, صرف ایک ہی معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. انہوں نے جانا کہ صرف اسی کو ایک معیار جانا کہ یہی معیار ہے, اور انہوں نے حق کے لیے وہ کھڑے ہو گئے. یہ معیار ہرگز نہیں ہے صحیح اور غلط کا کہ جو چیز سوسائٹی میں صحیح چل رہی ہوگی یا سارے کر رہے ہوں گے وہ صحیح ہو جائے گی. تو حرام چاہے سارے لوگ کر رہے ہوں, اٹ از اسٹل حرام.
اور حلال چاہے صرف ایک بندہ کر رہا ہو، وٹ از حرام از حرام اینڈ وٹ از حلال از حلال. آج معیار ہم نے طے کر لیا، صحیح اور غلط کا صرف یہی ایک معیار ہے، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں. اور اسی طرح دیکھیں، اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں ہماری ڈیلی لائف سے. اگر کوئی عورت بے پردہ ہو تو آپ اس کو غلط مانیں گے، لیکن کئی جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر مرد اپنے ستر کو نہیں ڈھانپے ہوئے ہے تو اس کو بالکل بھی برا نہیں تصور کیا جاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر اسے ہم پوچھیں کہ مرد کا اگر ستر نہ ڈھانپنا صحیح ہے تو عورت کا کیوں غلط ہے، تو وہ کہے گا جی یہ تو اللہ کا حکم ہے پردے کا. تو اس کو پھر بتائیں گے اللہ کے احکامات ستر ڈھانپنے کے پردے کے لیے صرف عورت کے لیے نہیں ہیں، مرد کے لیے بھی ہیں. مرد کا بھی ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. جو ہمارے معاشرے میں روایات چل چکی ہیں یا جو سوسائٹی میں چل رہا ہے وہ بالکل بھی معیار نہیں ہے. صحیح اور غلط کا صرف ایک ہی معیار ہے. ہمارے پاس یہ معیار موجود ہے. اب یہ کوئی بھی معیار نہیں ہے کہ جو سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اب چاہے ہر کوئی حرام کر رہا ہو پھر بھی حرام ہی ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں کزنوں کو بالکل محرم اور بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اکثر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کزن بھی ویسے ہی نامحرم ہیں جیسے کہ دیگر نامحرم ہیں. ان سے بھی وہی احکام ہے پردے کے، اور باقی دیگر احکام بھی وہی ہیں جو دوسرے نامحرموں کے ہیں. تو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ صرف یہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان فرما دی ہے وہی اسٹینڈرڈ ہے. اب یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں جو چیز ہم نے سیکھی ہوئی ہے یا جو چیز چل رہی ہے معاشرے میں وہ صحیح ہے. اگر یہ اسٹینڈرڈ ہوتا تو پھر کفار مکہ کا یہ اسٹینڈرڈ تھا کہ جو چیز چلتی آ رہی ہے جو ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. اسٹینڈرڈ صرف صحیح اور غلط کا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت آپ نے کرنی ہے. جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہی درست ہے، چاہے کوئی بھی اس پر عمل نہ کر رہا ہو، چاہے سوسائٹی میں جو چیز بھی چل رہی ہو. اور یاد رکھیں جب آپ کو مشکلات پیش آئیں، جتنی مشکل پیش آئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے اس کا اجر ہے. تو آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے بجائے اس کے دیکھنے کے کہ سب کچھ سب چل رہا ہے، سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں ہم ٹریڈیشنل مسلمس بنے ہوتے ہیں ایک طرح کے، ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ بولتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، ہمارے بنیادی عقیدے کیا ہیں، ان کو ہم مضبوط نہیں کرتے. انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا تو، ماشاءاللہ کا مطلب ہے ایز گاڈ ہیز ولڈ، جیسے اللہ نے چاہا. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کا ظہور ہونا چاہیے اس بات سے، اس بات پہ ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں ہمارے ایمان زیادہ یا کمزور ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت صرف اور صرف یہی ہے کہ جو چیز بھی ہوتی ہے ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. اچھا، اپنی اس بیس کو امپورٹنٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس انفینٹی رول کو یاد ہمیشہ رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ یہ یاد نہیں رکھیں گے، اپنے مائنڈ میں شروع سے فٹ نہیں کریں گے، اپنی پریورٹیز سیٹ نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو کہیں اگر زیادہ پیسوں کی جاب مل جائے حرام اس میں ذرا شامل ہو جائے تو آپ کہیں گے یہ تو بڑے فائدے والی آفر ہے. لیکن آپ کو انفینٹی رول یاد رکھنا ہے کہ چاہے آپ یہاں پر جو مرضی دنیا میں انجوائمنٹ کر لیں، جو مرضی کر لیں، دیٹ از ٹیمپریری اینڈ اس نے ایونچولی ختم ہونا ہے. چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ میرے تو بڑے مزے ہو گئے ہیں، سکون مل گیا مجھے، لیکن اس نے اینڈ پہ آ کے ختم ہونا ہے. جو انفینٹی لائف ہے اس نے ہمیشہ کے لیے ہونا ہے، اس میں ہمیشگی ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے. اور یہ ٹیمپریری لائف نہ جانے کب ختم ہو جائے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے شخص ہیں جن سے قلم اٹھا لی جاتی ہے. ایک نابالغ شخص جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، ایک ایسا شخص جس کی عقل چلی جائے جب تک وہ لوٹ نہ آئے. اس کے علاوہ ہر کسی کا قلم کنٹینیوسلی لکھ رہا ہے سب کچھ. اپنے اعمال نامے سے ہمیشہ باخبر رہیں، ڈرتے رہیں. ہر کوئی اپنی آخرت کی تیاری کر لے اور اپنے اعمال نامے پر فوکس کر لے. جو چیز آپ یہاں پہ حاصل کر لیں سب ختم ہو جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں ہونا ہے. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہوں گے آپ کے کتنے رشتہ دار اپنی قبروں میں ہیں اس وقت، یہاں پہ لوگ کتنے آئے کتنے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ورنہ ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا، ہم کوئی شے نہ ہوتے، دنیا ساری ایسی چل رہی ہوتی، ہم یہاں پر موجود نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے. یہ گرمی، یہ سردی، یہ رشتے، یہ پینا، یہ کھانا، سبھی کچھ ہے تیرے لیے. بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق اس کی فرما برداری میں گزاریں. ناظرین یاد رکھیں ٹائم پاسز ان نو ٹائم. اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ابھی تو بہت لائف پڑی ہے، ابھی تو اتنا ٹائم ہے، یاد رکھیں ٹائم پاسز ان نو ٹائم. ٹائم گزر جاتا ہے. ہم پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. ہم چھوٹے سے تھے، آج اتنے ہو گئے ہیں. اسی طرح ہماری ایج بڑھتی جائے گی، اور جب موت کا مقررہ وقت آئے گا تب ہم اپنی قبر میں چلے جائیں گے. تو اب کیا ہم اپنی زندگی غفلت میں گزاریں گے، شیطان کے قبضے میں آ کر یہ کہہ کر کے نہیں بہت ٹائم ہے جی، بہت ٹائم ہے.
اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بڑے سکون میں آ گیا ہوں جی، حرام کما کے سمجھتا ہے کہ سکون میں آ گیا، تو اپنی سب سے بڑی نعمت ہے نعمت ہدایت۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو اس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی بظاہر تو بڑا انجوائے کر رہا ہوگا ان کو، لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے نعمت ہدایت۔ اگر 0 سے ملٹیپلائی کر دیں تو پھر سب کچھ 0 ہو جائے گا۔ اس کو ایسے سمجھیں، آپ اپنی زندگی کو آخرت سینٹرڈ کریں، دنیا سینٹرڈ نہیں کرنی۔ کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم اس چھوٹی سی 60-70 سال کی شارٹ سی لائف کو چوز کریں گے اس انفینائٹ لائف کے اوپر، اس کو ترجیح دیں گے اس انفینائٹ لائف کی جگہ؟ کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں؟ کوئی کامن سینس نہیں ہے ہم میں؟ لیکن کیا مسئلہ ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، ہمیں شیطان نے اپنے وار میں پھنسا دیا ہے۔ شیطان کا وار ہے، یاد رکھیں کہ ابھی تو لائف بہت بڑی ہے، لائف اتنی لمبی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس غفلت میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں ٹریڈیشنل مسلمس نہیں بننا، ہم نے سمجھنا ہے اب اس بات کو کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے سوسائٹی کی جو چیز نارمل ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ چاہے اس کی دیے گئے حکم پر سارے لوگ عمل نہ کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل نہ کر رہا ہو، پھر بھی اسی حکم پر عمل کرنا ہے۔ ہر کسی نے اپنے اعمال نامے کے لیے جواب دہ ہونا ہے، ہر کسی نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنے اعمال نامے میں گناہ لکھوا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی گناہ لکھوا لیں گے۔ یاد رکھیں اس بیس کو اسٹرانگ رکھنا بہت ضروری ہے، اپنی پریورٹی سیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی پریورٹیز ہمیشہ یہ رکھیں، سب سے پہلے میری پریورٹی ہے آخرت اور میرا اللہ، اس کے بعد آتا ہے کچھ اور۔ اگر پریورٹیز آپ کی سیٹ نہیں ہوں گی پھر آپ لائف میں شیطان کے وار کے ساتھ آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے کیونکہ دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیں اپنا رجحان ہمیشہ آخرت کی طرف رکھیں، اور یاد رکھیں اس دور میں بہت ضروری ہے اپنے کانٹینٹ جو آپ کنزیوم کرتے ہیں اس کو ضرور اسلامک کر لیں۔ اس میں سے جو حرام چیز آتی ہے الگورتھمس کی وجہ سے آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے، آپ تمام حرام کنٹینٹ کو اپنے موبائل سے نکال دیں، چیز کو آخرت سینٹرڈ بنائیں۔ یقین جانیں اس سے آپ کو جتنا فائدہ ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ آپ کا حقیقی فائدہ ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے، جتنا بھی بندہ کہہ نا میں بہت انجوائے کر رہا ہوں، اس کی انجوائمنٹ صرف ٹیمپریری ہے، اینڈ جب تک اس کو ریئلائز ہوگا تب تک اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو ہم نے ابھی ہی ریئلائز کرنا ہے اور ہم نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے۔ بہت خوبصورت زندگی ہوگی ہماری انشاءاللہ ایک مومن کی طرح۔ یاد رکھیں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اپنی جوانی کو اس طرح گزاریں جس طرح آپ بوڑھا ہو کر سوچیں گے کاش میں نے ایک جوانی اپنی ایسے گزاری ہوتی۔ دیکھیں یہ عقل مندی کی نشانی ہے کہ آپ اپنی جوانی ویسے گزاریں، آپ چیزوں کو ایسے دیکھنا شروع کریں۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہر کوئی یہ دیکھ لے کہ کیا میں اپنے اعمال نامے میں اس عمل کو دیکھنا چاہوں گا اس روز یا نہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کی اس پہلی ویڈیو کو ہم اینڈ کریں گے صاحبزادہ غلام صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی یادگار ویڈیو کے ساتھ۔ وہ بادشاہ جس نے اگلے جہان کی فکر کی، وہ بادشاہ آپ بن جائیں۔ آج اگلے جہان کی فکر کریں، یہ جہان گزر جانا ہے، یہ سوکھا اوکھا یہ گزر جانا ہے، اس نے رکنا ہی نہیں ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جہان گزر جانا ہے، لیکن وہ جہان وہ ایسا ہے جس نے ہمیشہ کے لیے ہونا ہے، جس میں بقا ہے، جس میں ہمیشگی ہے، ٹیمپریری نہیں ہے، پرماننٹ ہے۔ اس جہان کے لیے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔